اوکے، السلام علیکم میرے باشعور دوستوں. آج کی ویڈیو میں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی آخری چند دنوں میں، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا. اور اس میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. بھی میرے پاس جو ان سے گفتگو ہوئی ہے اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے، لیکن اس سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں میں ایک ویڈیو ہے اپنی ویڈیو میں ہی بتاتا ہوں اور میری ان کے ساتھ آخری کیا باتیں ہوئیں. خاص طور پہ انہوں نے کون سی سیاسی پارٹی ہے جس کو مورد الزام ٹھہرایا کہ انہوں نے ان کا کریئر تباہ کر دیا ہے. یہ ساری باتیں کہاں پہ ہوئیں، کیسے ہوئیں. اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ایک آڈیو سنانا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے میرے ساتھ ایک انٹرویو. لیاقت حسین صاحب، پہلی شادی، دوسری شادی اور تیسری مبینہ طور پہ شادی، کیا قصہ ہے؟ اس بات نے مجھے بہت دکھی کیا ہے. مجھ پہ تہمت لگائی گئی. تہمت نہیں لگانی چاہیے تھی مجھے. ناگن ڈانس آپ نے پرپزلی کیا تھا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ناگن کسی کے گھر کی چرا کے تھوڑی لایا تھا میں، تو میری اپنی ذاتی اندر کی ناگن تھی. اینکرنگ اتنے لمبے عرصے سے کر رہے ہیں، ایم این اے بھی ہیں، آخر اپنے آپ کو کہلوانا کیا چاہتے ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان. یہ میرا ان سے جب انٹرویو ہوا تو اس میں اس انٹرویو میں وہ آپ دیدہ بھی ہو گئے. میں نے ان سے ان کی شادیوں کے بارے میں پوچھا اور میں نے انہیں کہا کہ زندگی کا آپ کا سخت ترین لمحہ کون سا تھا، وقت کون سا تھا جب آپ بہت پریشان ہوئے. تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے حوالے سے جب ان کی سابقہ اہلیہ نے ان کے ساتھ جدائی ہوئی، ان کی راہیں علیحدہ ہوئیں، اس وقت ان کے اوپر تہمت لگائی گئی. اور پھر تیسری اہلیہ کے ساتھ بھی جب معاملات خراب ہوئے جو دانیہ تھیں، اور تب بھی بڑی تہمتیں لگیں ان کے اوپر، باتیں کی گئیں، جملے کسے گئے اور یہ سارا طنز ہوا. تو میرے ساتھ جب وہ بات کر رہے تھے، انٹرویو دے رہے تھے، تو باقاعدہ آپ دیدہ ہو گئے. ہمیں ایک مرتبہ ریکارڈنگ درمیان میں روکنا پڑی اور وہ ٹیشو سے اپنے جو آنسو ہیں وہ صاف کرتے رہے. اور انہوں نے کہا سب سے سخت ترین دن میرے لیے وہ تھے جب میرے پہ تہمت لگی اور میرے پاس اس کا میں کیا کر سکتا تھا. میرے پر لوگوں نے تہمت لگائیں اور خاص طور پہ میرے پاس وہ آڈیو بھی موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میرا کریئر برباد کر دیا ہے. وہ جس پارٹی کی بات کر رہے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف اشارہ کر رہے تھے. ایک ویب سائٹ ہے siyaset.pk، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی سنگین باتیں کی تھی میرے ساتھ، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس نے میرے اوپر کردار کشی کی ہے میری، اور میرے پہ الزام تراشی کی ہے، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. اور یہ باتیں میرے پاس ریکارڈ پہ موجود ہیں. جب میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو میرے پاس یہ ریکارڈ بھی موجود ہیں، میرے پاس وائس میسیجز بھی موجود ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میرا سیاست میری تباہ ہو گئی، میرا میڈیا کا کریئر تباہ ہو گیا. آخری چینل ان کا بول تھا اور میرا یہ سب کچھ تباہ کیا، اور میں نے کاش میں سیاست میں نہ آتا. میری اپنی بھی ذاتی رائے تھی کہ اگر عامر لیاقت صاحب سیاست میں نہ آتے تو حالات بہت بہتر ہوتے، بہت مختلف ہوتے. شاید ہم ان کی اس طرح سے آج جو ہم نے دیکھا ہے، جو اللہ کے پاس جانے کا وقت طے ہے، لیکن بہرحال انہوں نے جاتے ہوئے تنہائی کی اذیت دیکھی ہے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کے اوپر تنہائی تھی، ان کا ڈپریشن حد سے بڑھ گیا تھا، لیکن اس پریشانی میں کوئی ان کا ہاتھ تھامنے والا نہیں تھا. میں نے ان کے آنسو دیکھے. میں نے انسان خطا کار ہے، وہ بھی گناہ گار ہوں گے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، لیکن وہ آنسو جو تھے وہ ایک سچے انسان کے تھے جو رو رہا تھا، جو اپنا دکھ بتا رہا تھا، اور جس کے پاس کوئی چارہ بچا نہیں تھا، جس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا. اور لوگوں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کسی پہ الزام لگاتے ہوئے، کسی پہ تہمت لگاتے ہوئے، کسی کے کردار کو خراب کرتے ہوئے اور بیچ چوراہے میں پگڑیاں اچھالتے ہوئے. میں آپ سب سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑا سا خیال کیجیے اور لوگوں کی عزتوں سے مت کھیلیں. کئی عامر لیاقت ہیں جو آپ لوگوں کے دیے گئے ڈپریشن، آپ لوگوں کے دیے گئے پریشانیوں سے تنگ آ کے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا چاہتے ہیں. مجھے ان سے جب بات میں نے کی تو انہوں نے کئی مجھے میسیجز دکھائے اپنے بچوں سے بے تحاشا پیار کرنے والے. ڈاکٹر عامر لیاقت اپنے انٹرویو میں اسی لیے آپ دیدہ ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے دل کا حال کھول کے ہمارے سامنے رکھا، سب کچھ بتایا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی انسان کو جدائی کی طرف لے جاتی ہیں، کسی بھی انسان کو تنہائی کی طرف لے جاتی ہیں، کسی بھی انسان کو اذیت کی طرف لے جاتی ہیں. اللہ ہم سب کو اس اذیت سے بچائے جس اذیت سے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب گزرے ہیں، اور وہ بڑے مشکل دن انہوں نے دیکھے ہیں. جن دنوں کی میں نے بات کی ہے، جن دنوں میں ان سے ملا ہوں، وہ بڑے سخت ترین دن تھے. شاید وہ ہمارے پہ بھی کسی پہ اللہ نہ کرے کبھی آئیں، اور وہ آئیں تو ہمارے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہوں گے. اور جس طرح سے ایک بندے کو میمز بنا کے، مذاق اڑا کے، تمسخر اڑا کے تنگ کیا جاتا رہا ہے،
آج ہم لیاقت ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ہم بہت سے لوگوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں۔ اگر کوئی پریشان ہو، کوئی ڈپریشن میں ہو، تو ہم اسے سہارا دے سکتے ہیں، ہم اسے تھوڑے سے 2 الفاظ کہہ کے، مہربانی کے، محبت کے، پیار کے، ہم اس کا سہارا بن سکتے ہیں۔ میں آپ کو جو میرا انٹرویوز جو ہوا تھا، میری جو ان کے ساتھ باتیں ہوئی تھیں، آخری باتیں، وہ میں وائس نوٹ کی صورت میں آپ کو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں سناؤں گا بھی، اور بتاؤں گا بھی کہ وہ کیا سوچ رہے تھے لوگوں کے بارے میں، جن لوگوں نے ان کو تنگ کیا، جن لوگوں نے ان کو اذیت دی، ان کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے امان۔